سامعین گرامی قدر، معززین محفل حسین، سرمستان بعد ولایت حیدر کرار، زیادہ سے زیادہ 14 منٹ مجھے آپ کے درمیان موجود رہنا ہے، اور ان 14 منٹوں میں مجھے اس کا ذکر کرنا ہے جس کے بعد اللہ نے بھی رکھی تو بس قیامت رکھی۔ دو جملے معرفت صاحب و زمان کے حوالے سے مجھے آپ تک پہنچانے، کہ مجلس حسین وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے بھائی بلال۔ مجلس حسین بھائی علی ادر وہ بلندی ہے جس پہ آنے سے پہلے بندہ گناہگار ہوتا ہے، حسین علیہ السلام کر دیتا ہے۔ عبادت کے دو رخ ہیں، ایک عبادت ظاہر پہ ہوتی ہے، ایک باطن پہ ہوتی ہے۔ کسی عارف عالم دین سے پوچھا گیا ہمیں بتائیں تو صحیح مجلس حسین کا اجر کتنا ہے، تو انہوں نے فرمایا 500 سال کے عابد کی عبادت ایک طرف اور ذکر حسین کا 1 گھنٹہ ایک طرف، کیونکہ اللہ کی کائنات کا پہلا ممبر ہے جہاں سے توحید ملتی ہے، جہاں سے رسالت ملتی ہے، جہاں سے ولایت ملتی ہے، جہاں سے غیرت ملتی ہے، جہاں سے شریعت ملتی ہے۔ جس نے کامل دین کر کے بشریت تک پہنچایا اس ذریعہ اعظم کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اگر بندے متوجہ ہیں تو بابا جی ایک جملے پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک بندہ تیرے چھٹے امام کی محفل میں حاضر ہوا، مالک ہم نے سنا ہے کہ آپ میں سے کوئی آخری محمد جس کا لقب قائم الزمان ہوگا، سرکار ہم نے سنا ہے کہ اس کی 2 غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت کو صغرا کہتے ہیں، ایک غیبت کو کبرا کہتے ہیں۔ 72 سال غیبت صغرا میں گزارنے کے بعد وہ امام غیبت کبرا میں چلا جائے گا۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ غیبت کبرا سے مراد یہ ہے کہ جب ریت میں سے کوئی معصوم سے مل نہ سکے، بندے تھوڑے بھی ہونا تو حسین مجلس کا اجر پورا ہی عطا کرتا ہے۔ غیبت کبرا کا مطلب ہے کہ جب ریت میں سے کوئی بندہ اپنے امام سے سامنے آ کے زیارت نہ کر سکے، ملاقات نہ کر سکے، اور جب بندہ غیبت کبرا میں امام سے ملاقات کا دعویٰ کرے، معصوم نے فرمایا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ میں آپ کی توجہ کامل کرنے کے لیے، فکر تک پہنچنے کے لیے سہارا لینے لگا، مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی قائم ہوگا، اس کی 2 غیبتیں ہوگی، ایک غیبت کبرا ہوگی، ایک غیبت صغرا ہوگی۔ ہو سکتا ہے بابا جی بندے مجلس میں تھوڑے، مگر پتہ نہیں کب تک یہ آواز کیمرے میں قید رہے گی اور کب تک صاحب و زمان کے چاہنے والے اس جملے کا لطف لیتے رہیں گے۔ مجھے حاضرین سے خطاب کرنے کا شوق نہیں ہے، میں نسلوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، سرکار ہم نے سنا ہے کہ جو آپ کے قائم کی غیبت کبرا ہوگی، سرکار وہ اتنی طویل ہوگی کہ نسلیں انتظار کر کر کے قبروں کے اندر چلی جائیں گی، چونکہ انسانوں کا بدن مٹی سے بنا اور ہماری نسلیں مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گی۔ جب سرکار نے مٹی کا جملہ سنا تو سرکار نے تکیے کی ٹیک چھوڑی اور سائل کی نگاہوں میں نگاہیں رکھ کے فرمایا خبردار ہمارے صاحب و زمان کے منتظرین کے لیے یہ جملہ پھر نہ کہنا، وہ قبر میں نہیں سوتے بلکہ ہمارے صاحب و زمان کے حجرہ عبادت میں رہتے ہیں۔ آباد و شاد رہیے، آباد و شاد رہیے۔ مولا کبھی کسی کو محتاج نہ فرمائے، ذکر حسین میں بولنے والے کر دیے۔ ہماری نسلیں انتظار کر کے قبروں میں سو کے مٹی میں مٹی نہیں ہو رہی، مگر شرط یہ ہے کہ مرنے والا انتظار کر کے مرے۔ مرنے والا اس کا انتظار کرے جس کا انتظار کائنات کی بڑی عبادت ہے، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے افضل العبادت انتظار الفرج۔ سرکار نے فرمایا ہمارے قائم کا انتظار دنیا کی افضل عبادت ہے۔ بھائی جان میرے مولا نے لفظ فضیلت استعمال نہیں کیا، افضل، یعنی میرے مولا نے فرمایا صاحب و زمان کا انتظار نماز سے افضل ہے، صاحب و زمان کا انتظار روزے سے افضل ہے، صاحب و زمان کا انتظار حج سے افضل ہے۔ کسی بندے کا معدہ برداشت نہ کرے تو اختر غدیر اس میں مجرم نہیں ہے، اور جس مذہب کے آخری محمد کی انتظار کا مقابلہ اس کی نماز نہ کرے تو علی کی ولایت کس سے جوڑتے چلا ہے۔ اللہ پر نسلوں کو سلامت رکھے، ذکر صاحب و زمان میں بولنے سلامت آباد و شاد۔ افضل العبادت انتظار الفرج۔ بھائی عدیل میرا مولا کہہ رہا ہے کائنات کی افضل عبادت ہے فقط مولا کا انتظار کرنا، اور یہ بھی میرے مولا کا فرمان ہے الانتظار اشد من القتل، قتل سے بھی بڑا سخت ہے کسی کا انتظار کرنا۔
کم از کم 13 صدیوں کے قریب ہو گیا میرے مولا کو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ اختیار کیے ہوئے، مگر بڑے اطمینان کے ساتھ شیعہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ایک دن وہ آئے گا جس نے آ کے توحید کو خالص کرنا ہے۔ یہ موضوع ہے جس پہ خمسہ عشرہ پتہ نہیں کتنی مجالس چاہیے کہ بندہ اس عرفان کی منزل تک پہنچے۔ مجھے ہوا کے جھونکے کی طرح گزر کے جانا ہے۔ صدیاں ہو گئی، صدیاں بھائی طیب، صدیاں، مگر شیعہ بڑی صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے وقت بتانے والے جھوٹے ہوں گے۔ بس اتنا تم کہہ سکتے ہو، عجل ولی کل فرج، اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یہ جو مولا کے ذاکر کہتے ہیں نا، ہونے مولا دا ظہور فرما، یہ جرم ہے مذہب آل محمد میں۔ وقت نہیں بتانا کہ کب آئیں، صرف بلانا ہے کہ مولا تشریف لائیے، وہ جانتا ہے کب بھیجنا ہے۔ اور قمر باز میں اس امام کا ذکر تھوڑے سے لمحات کے محدود سے لمحات میں کرنے لگا ہوں جو اتنا مقدس ہوگا بھائی حیدر، جو جوتیوں سمیت کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ ہمارے مخالف اعتراض کرتے ہیں جی شیعہ باتیں وہ کرتے جو ہماری عقل میں آتی نہیں۔ بھائی کہتے ہیں ہمارا امام جوتوں سمیت کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ پہلی تو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے غدیری عرض کر رہے ہیں، جوتا لباس کا حصہ ہے۔ اگر جوتا کسی حرام جانور کے چمڑے کا بنا ہوا نہ ہو تو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے جوتے اتروائے تھے، کیونکہ وہ ایسے جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے جو حلال نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ اپنے قدمین سے یہ جوتے اتار دے، ورنہ اگر جوتا کسی مقدس چمڑے کا ہو تو اس کے ساتھ پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ احترام مصلی کی وجہ سے وہ جوتا اتارا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بات وہ کرو ہماری عقل میں ہے۔ بھائی آپ نے سیرت کی کتابوں میں لکھ دیا کہ جب محمد مصطفیٰ، محمد اول نور اول خلق اول خلق اول، جب اللہ نے بلایا سرکار مصطفیٰ معراج پہ گئے تو عرش پہ جوتیوں سمیت آیا۔ بھائی کعبہ نقل ہے، عرش اصل ہے، اور جب اس گھر کا پہلا محمد جوتوں سمیت عرش پہ جا سکتا ہے تو آخری کعبے پہ بھی نہیں آ سکتا۔ آباد و شاد رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مشکل ہے مشیت معصوم کے مطابق مجلس پڑھنا، لوگوں کو خوش کرنے والی مجلس پڑھنا آسان ہے، مگر میری کرسی اس امام کی کرسی کے سامنے ہے جس کی کرسی کے 4 پایوں پہ خدا کی حکومت کھڑی ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا دل کی تختی پہ صاحب و زمان مولا کعبۃ اللہ کی چھت پہ ایک لمحے مولا کے 313 انصار پہنچیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میرے مولا کا فرمان ہے 313 میں سے کوئی ایک بھی عرب نہیں ہوگا۔ جو مولا کے 313 اصحاب خاص ہیں نا، ہم حکام الارض، وہ زمین پہ حاکم ہوں گے مولا کی طرف سے، وہ زمین پہ گورنر ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے۔ یہ 313 کے 13 یہ عجم میں سے ہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سارے مرد بھی نہیں، اس میں 50 عورتیں بھی شامل ہیں۔ 313 میں سارے مرد نہیں، اس میں بھائی 50 عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایک لمحے میں کعبۃ اللہ کی حدود میں وہ 313 اکٹھے ہوں گے۔ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا علی کا بیٹا، جوتوں سمیت پہلے کرے گا آذان حق کا کلمہ بلند، پھر کرے گا اعلان، زمانے والوں یاد رکھنا میں شربت پلانے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کی طرف سے آخری مہلت دینے چلا ہوں۔ بندہ زندہ بیٹھا ہو، کلیجے میں دل دھڑکتا ہو، اس دن میں علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت ہو، بندے کے چہرے پہ ولایت علی کو لطف نہ ہے۔ مجھے 6 سال علی کے دروازے پہ سجدہ مودت کرنے کا بھائی عدیل فائدہ کیا ہوا؟ علی کا بیٹا کعبۃ اللہ کی چھت سے اعلان حق بلند کرنے کے بعد کہے گا اس زمانے میں ولایت علی کے منکروں، علی کا بیٹا آخری مہلت دینے لگا ہے، یا امر علی تسلیم کر لو یا ذوالفقار علی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری نسلوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جائے۔ آخری مہلت ہے، یا امر ولایت علی کو تسلیم کر لو، یا پھر میں اس زبان سے نہیں بولوں گا، پھر میری زبان ذوالفقار علی بولے گی۔ 313 اکٹھے ہوں گے، اترے گا علی کا بیٹا کعبۃ اللہ کی چھت سے، مغرب والی دیوار پہ اپنی دائیں ہتھیلی رکھے گا۔ ذرا دل کی دھڑکنوں کو سنبھال کے جملہ وصول کر لینا، میں نوکری تمام کر کے جا رہا ہوں۔ کعبہ کی مغرب والی دیوار کے علی کا بیٹا ہاتھ رکھے گا، کوئی اتنی ہیبت ہوگی ید اللہ کے ہاتھ میں، بھائی طیب کعبۃ اللہ کی مغرب کی دیوار پھٹے گی، اس میں سے 27 زندہ ناصر نکالے گا۔ بھائی جان 27 زندہ ناصر 313 میں سے کعبہ کی مغرب والی دیوار سے نکالے گا۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے،
اللہ کرے کہ ہر مومن کے پاس ایسا بنگلہ ہو کہ علی کا دشمن دیکھ کے جل جائے. مگر کوئی اگر جھونپڑی والا بھی ہے نا، اگر کوئی امیر زیادہ جا کے اس کی جھونپڑی کی ایک جگہ سے بھی ہٹانے کی کوشش کرے نا، وہ ڈنڈا لے کے باہر آ جائے گا. امیر ہوگا تو اپنے گھر، یہ میری جاگیر ہے، یہ میری غیرت ہے. بندے میں دھڑکتا ہوا دل ہو، چہرے پہ ولایت علی کی مسکان آئے. مجھے علی ابن ابی طالب کی نوکری کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کبھی تو گھر میں بیٹھ کے مصلی بچھا کے سوچ، گھر اللہ کا ہے، کبھی علی توڑ دیتا ہے، کبھی صاحب و زمان توڑ دے گا. بھائی ملکیت ہے تو کعبۃ اللہ کی دیواریں گراتے ہیں علی اور علی کے بیٹے. کعبہ کی مغرب والی دیوار پہ ہاتھ رکھے گا، 27 زندہ ناصر نکالے گا. کتابوں میں ان 27 لوگوں کے نام لکھیں. جس بندے کی عربی فارسی کتابوں تک رسائی نہ ہو، وہ علامہ مرحوم طالب حسین جوہری کی علامات ظہور دیکھ لے، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی. 27 زندہ ناصر نکالے گا کعبہ کی دیوار سے. اگر جناب مسکرا سکو تو میں 2-3 نام بتا دیتا ہوں. سلمان انہی میں ہوگا، مالک اشتر انہی میں نکلے گا، مسلمانوں کے خلیفہ اول کا بیٹا محمد اسی سے نکلے گا. کم از کم 33 سال ممبر پہ میرے والد بزرگوان سرکار صاحب و زمان کی معرفت پہ گفتگو کی ہے. اگر کسی معصوم مولا کا دل نہ ہوتا تو سوائے مولا کو انہوں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی. میں سلسلہ جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے اس سلسلے کو لے کے آگے چلنے لگا ہوں. اگر اس بندے سے بات کرنے لگا ہوں جو بندہ مجلس شبیر میں وقت گزارنے نہیں آتا بلکہ اپنی ریت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، جو علی کے بیٹے کی نوکری پہ فخر کرتا ہے، میری آنکھوں میں آنکھ رکھے. سلمان کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، مقداد کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، بھائی طیب مالک اشتر کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، مسلمانوں کے خلیفہ اول کا بیٹا محمد کعبہ کی دیوار سے نکلے گا. اے علی کے نام کو مبطل نماز کہنے والے چاہے لو اور علی سے ڈرتے ہو، اس دن کہاں مرو گے جب کعبہ سے علی کا نوکر نکلے گا. جسے تم سجدے کرتے ہو وہ محل ہے صاحب و زمان کے اصحاب خاص کا. دل کر گیا کوٹ مومن بھلوال کے کسی بندے کا کہ سرکار و صاحب و زمان کی ندا آ گئی، میں جا کے مولا کی نصرت کروں. بندے پہنچے کہ بھائی عدل کعبۃ اللہ کی حدود میں سرکار دیکھیں گے، 2 بیگ کندھوں میں لٹکائے. بھائی کیوں آئے؟ سرکار آپ کی نصرت کرنے کے لیے. علامہ طبرسی سے بڑا عالم میں مذہب شیعہ کی حدود میں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے ایک جملہ لکھ کے صاحب و زمان کے نوکروں کے دل میں ہمیشہ کے لیے ولایت علی کو جگہ جگہ کہتے زمانے والے یاد رکھو، جس دن کعبہ کی چھت سے ندا آئے گی نا، اس دن شیعہ قبرستانوں میں عید ہوگی. میں بیچارہ اکیلے آتا ہوں، میرے ساتھ بولنے رونے والے نہیں ہوتے. میرا کام صرف پڑھنا ہے، سننے کی ذمہ داری آپ کی. میں اپنی ڈیوٹی آسان انداز سے پہلے بھی ادا کر رہا ہوں، پھر بھی ادا کرتا رہوں گا. سننا آپ نے خود ہے. کعبۃ اللہ کی چھت پہ ولایت علی کا آخری مبلغ، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، مصطفیٰ کی زبان اخلاق رکھنے والا. ہاں بھائی کہاں سے آیا؟ سرکار میں فلاں علاقے سے آیا آپ کی نصرت کرنے کے لیے. سرکار نے فرمایا یہ کندھوں میں بیگ کس وجہ؟ سرکار ولایت علی کے منکر مارنے. جنگ ہے تلوار کی، تلوار چلائیں گے تو بھوک لگے گی. سرکار اس میں کھانا ہے. سرکار جب بھوک لگے گی بھائی تو دعا فرمائیے گا. سرکار اس میں پانی کی بوتلیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، منکر ولایت علی ماریں گے تو پیاس لگے گی. جملہ ایک ہے بابا جی، اگر ایک بندہ بھی بولے میں تو اپنی نوکری ادا کر ہی رہا ہوں نا، تو آپ کی نوکری بھی شامل ہوگی. سرکار نے فرمایا اتار دو یہ اپنے کندھوں سے بوجھ، میں نے ریت کو معصوم کر دیا ہے. کوئی بندہ میری ہتھیلی پہ کوٹ مومن کا سارا لقبہ لکھ دینا، میں کسی بندے کو جملہ نہ دوں. مجھے اپنے خون سے زیادہ پیار ہے یہ فکرہ. مگر آپ کی امانت میں آپ کے حوالے کرنے لگا. سرکار فرمائیں گے اتار دو کندھوں سے یہ بوجھ، میں نے اپنی ماننے والی ساری ریت کو معصوم کر دیا. سرکار جنگ کریں گے تو بھوک نہیں لگی. سرکار فرمایا بھوک لگے گی مگر کھانا حجر اسود دے گا. علی بادشاہ والے سے کہا سرکار پیاس لگے گی تو پانی. سرکار نے فرمایا پیاس لگے گی مگر پانی حجر اسود دے گا. مولا یہ پتھر اتنا بڑا کب سے ہو گیا کہ یہ ریت صاحب و زمان کو روٹی بھی فراہم کرے پانی بھی؟ سرکار نے فرمایا یہ پتھر ہے ہی نہیں، نہ یہ پتھر ہے جس کے لیے حاجی جان دیتے پھرتے ہیں حدود بیت اللہ میں کسی طرح میں پہنچ جاؤں اور میں جا کے اس کالے رنگ کے پتھر کو بوسہ لے لوں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں نہ وہ کالا ہے نہ وہ پتھر ہے.
ہو سکتا ہے میرے بزرگوار محترم اس جملے پہ میری آج کی نوکری بھیا دل قبول کر لینا، تمام ہو جائے گی میری نوکری۔ سرکار یہ کالا بھی نہیں ہے تو پتھر میں تو ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا پہلی بات تو یہ پتھر نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ دوسری بات ہے جب میں نے بیت عتیق آسمانوں سے کعبہ اتارا تھا تو وہ یہ پتھر کا نہیں تھا، میں نے عقیق کا اتارا تھا، اور اس میں یہ جو فرشتہ تھا یہ میں نے لگایا تھا، یہ سفید رنگ کا تھا۔ کچھ ناجائز لوگوں کے ہاتھ لگے تو کالا ہو گیا۔ سو قسم کی زنجیریں میری زبان کے گردے، میرے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کچھ ناجائز ہاتھ اس کو لگے تو اس نے اپنا رنگ احتجاجاً تبدیل کر لیا ہے۔ سرکار پھر اس کی وضاحت تو بتائیں، یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا عالم الستی میں نے پہلے ڈال دی، الستو بربکم، زمانے والا کوئی ہے جو میری ربوبیت کی گواہی دے؟ وہاں جس نے اللہ کی ربوبیت کی گواہی دی، اللہ نے اس فرشتے کو کہا ان کے نام ولدیت سمیت لکھ لے اور محفوظ کر لے اپنے پاس۔ اس فرشتے نے وہ سارے نام لکھے جنہوں نے توحید کی گواہی دی، اس نے نام لکھ لیے، ملفوف کر کے رکھ لیے۔ پھر اس نے دوسری میں پوچھا کیا میرا مصطفیٰ تمہارا نبی نہیں ہے؟ یہ زمین پہ ذاکر خطیب کی تقریر سن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، کسی دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ میری نگاہوں سے مولا کا فرمان گزرا۔ مولا نے فرمایا کوئی اس وقت تک ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم 14 میں سے کوئی اسے اپنا نہ بنا لے۔ زمین پہ فقط ہدایت کے سلسلے ہوتے ہیں، ہدایت دینے والی ذات میری اللہ کی ہے۔ تمام ہوگی میری نوکری، جملہ قبول کر لیجئے گا۔ جس نے وہاں محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کی گواہی دی، اللہ نے فرشتے کو کہا لکھ لے ان کے نام ولدیت سمیت، ضرورت پڑے گی تو گواہی دینا۔ تیسرے نمبر پہ میرے اللہ نے پوچھا الستو علی امیرکم، میدان الست میں لا تعداد مخلوقات الہیہ، تم میں سے کوئی ہے جو علی کے ولی ہونے کی گواہی دے؟ میں اس گنے ہوئے ہجوم میں آج علی ابن ابی طالب کے اس لقب کا صحیح ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ لفظ استعمال ہوتا نا بھائی عدیل، امیر المومنین، جو بندے عربی زبان جانتے ہیں وہ میرے جملے کی گواہی دینا۔ لفظ امیر یہ پاکستانی اردو کا امیر غریب نہیں ہے کہ یہ غریب ہے تو وہ امیر، یہ امیر المومنین علی نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مارا یمیروں سے لفظ امیر مشتق ہوا ہے۔ وہ جدی خبر بلال کون مجلس آل محمد میں کتنی دیر سے بیٹھا ہے، کون تھکان کا شکار ہے، کون علی ابن ابی طالب کی ولایت کی حدت کو اپنے سینے پہ برداشت رکھنے کی جرات کر سکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے لقب کا مطلب ہے جو مومن کی روزی کا بندوبست کرے اسے علی کہتے ہیں۔ مل کے حیدری، جو مومنین کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور لفظ امیر المومنین کا مطلب بھی یہی ہے۔ اللہ نے تیسرا نمبر پوچھا کوئی ہے جو علی ابن ابی طالب کی سرداری کی گواہی دے؟ وہاں جس نے علی کو ولی مانا، زمین پہ بھی ولایت علی کی گواہی فقط وہی بندہ دے گا۔ کسی کی تقریر سن کے کوئی نہ مصطفیٰ کا امتی ہو سکتا ہے، کسی کو سن کے نہ کوئی کلمہ شیعت پڑھ کے اعادہ دین کر سکتا ہے۔ سلسلہ ہدایت کے میرے اللہ سے تمام ہو گئی میری نوکری۔ علی کا بیٹا اترے گا، کرسی عدالت رکھے گا، اعلان کر کے کہے گا اعلیٰ یا آدھا اللہ و آدھا رسول ہی و آدھا امیر المومنین حرام علیکم بعد اليوم رزق من الصدیقہ۔ فرمایا آج جگ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے منکرو، میرے نانا مصطفیٰ کی نبوت کے منکرو، میرے اللہ کی توحید کے منکرو، آج کے بعد میں نے اس مٹی سے تمہارا رزق بند کر دیا ہے۔ آج کے بعد میں نے اس مٹی سے منکران توحید و رسالت و امامت کا رزق بند کر دیا۔ ایک بندہ کہے گا علی کا بیٹا اتنی سختی پہلے تو کسی نے نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا شربت پلانے والے چلے گئے، میں حساب لینے آیا ہوں مودت کا، میں پوچھنے آیا ہوں علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت کو کہاں تک جانتا ہے۔ جو بندے میری مجلس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، مجلس شبیر میں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا یہ کم از کم مذہب شیعہ کی علامت نہیں ہے۔ میں بتانے لگا ہوں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ پوری کائنات کی مسجدوں کو علی کا بیٹا گرا دے گا، زمانے کے شیعہ کے لیے صرف ایک مسجد بنے گی، اس مسجد کا نام مسجد سالہ ہوگا، بابا جی ہزار اس کا دروازہ ہوگا۔ حیدر بھائی پہلا دروازہ مدینے میں، دوسرا دروازہ مکے میں، تیسرا دروازہ کوفے میں، چوتھا دروازہ کربلا میں۔ مجھے نہیں خبر علی ابن ابی طالب برداشت کرنے والے میری مجلس میں کتنے بیٹھے، میں اپنے حصے کی نمک حلالی کر کے چاہ رہا ہوں
علی کا بیٹا مصلی عبادت میں کھڑا ہوگا